الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 20 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرات، تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا حلیہ شریف، آپ کے وطن اصلی یعنی مکہ مکرمہ، پھر وطن ہجرت یعنی مدینہ منورہ، آپ کے عادات و اطوار، آپ کے اخلاق و کردار، آپ کی امت کی صفت اور دیگر تمام چیزوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ایسا تفصیلی اور صاف تذکرہ ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا۔ صرف آپ کا تذکرہ نہیں بلکہ آپ کے صحابہ کرام کے حالات کا بھی مفصل ذکر تورات و انجیل میں موجود ہے۔ پھر ایسے ظاہر، صاف و شفاف، کھلم کھلا امر سے بے ایمانی کرنا انہی لوگوں کا حصہ ہے جو خود اپنا برا چاہنے والے ہوں اور اپنی جانوں کو ہلاک کرنے والے ہوں۔ یہود و نصارہ اپنی پڑھی اور سمجھی ہوئی کتابیں تورات و انجیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے لوگ اپنے بچوں کو جانتے پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے یہود میں داخل تھے پھر مسلمان ہو گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی کہ تم لوگ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اوصاف کے ساتھ جانتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائے، اسی لیے اس کا علم ہمیں یقینی اور قطعی طور پر ہے، بخلاف اپنی اولاد کے کہ اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد ہے بھی یا نہیں۔ یہود و نصارہ پورا یقین رکھتے تھے کہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی بشارت انبیاء سابقین دیتے چلے آئے ہیں۔ ان کو جس طرح بہت سے بچوں میں سے اپنی اولاد کی شناخت کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت کے معلوم کرنے میں بھی کوئی شبہ اور دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ حسد، کبر، تقلید آبا اور حب جاہ و مال وغیرہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مشرف بے ایمان ہو کر اپنی جانوں کو نقصان دائمی اور ہلاکت ابدی سے بچائیں۔ آخر آیت میں فرمایا کہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ یہ اہل کتاب جو پوری طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور خسارے میں پڑ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔